بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے نام کی نسبت پر ہمیں بلا لیا۔ زمین پر اللہ کا نام ہے تو زمین باقی ہے، اور زمین کے ساتھ اس کے تمام متعلقات باقی ہیں۔ زمین پر اللہ کا نام نہیں ہے تو پھر ساری چیزیں فنا ہیں۔ زمین پر خوشی اور غم اللہ رب العزت نے دو چیزیں بنائی ہیں۔ یہ دو انسان کی طبیعت میں پیدا ہونے والی کیفیات ہیں۔ اچھی چیز کو دیکھ کر خوش ہونا اور کسی تکلیف دینے والی چیز کو دیکھ کر یا سن کر غمگین ہونا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے یہ شادیوں کا سیزن ہے، خوشیوں کا ماحول رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ خوشیوں کا ماحول رہتا ہے۔ شادی میں اگر کوئی بیمار بھی آ جائے نا، وہ خوش دکھتا، اچھے کپڑے پہنتا۔ شادی میں اگر کوئی بیمار بھی آ جائے تو وہ کیا دکھتا؟ خوش دکھتا، اچھے کپڑے پہنتا، سارے لوگوں سے ملتا۔ میں بیمار ہوں بلکہ کسی کو نہیں بول لیتا، اس ماحول میں اپنے آپ کو تندرست سمجھتا۔ اس ماحول میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا؟ تندرست سمجھتا۔ اسپتال میں چلے جاؤ، اچھا آدمی بھی اسپتال میں جائے گا، گھبراتا رہے گا، ڈرتا رہے گا، پریشان ہوتا رہے گا۔ چھوٹا بیمار بھی پریشانی میں ہوگا اور بڑا بیمار بھی پریشانی میں ہوگا، اور وہاں پر جانے والے لوگ بھی خوش نہیں ہوں گے۔ جانے والے لوگ بھی کیا نہیں ہوں گے؟ خوش نہیں ہوں گے۔ وہاں کا ماحول ایسا رہے گا، وہاں کا ماحول ایسا رہے گا۔ تو بھائی ماشاءاللہ یہ تو خوشیوں کا سیزن ہے، شادیوں کا سیزن ہے، تو اس لیے آج بہت کم لوگ آئے بھائی ماشاءاللہ۔ معمول کے مطابق جتنے لوگ آنے تھے اس وقت تک تو کچھ کم پہنچے ہیں۔ ہاں، اللہ سب کے لیے عافیت عطا فرمائے۔ جی اچھا، شادی پر بات ہے تو ایک بات سنو۔ ہمارے ماحول میں شادی کو ہم لوگوں نے بہت بڑا درجہ دے دیا ہے۔ ہمارے ماحول میں ہم نے شادی کو کیا کر دیا ہے؟ بہت بڑا درجہ دے دیا ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے شادی میں شریک ہونا ہے۔ ایک عجیب ماحول ہمارے چاروں طرف میں ایسا۔ ہم لوگ لکھنؤ گئے تھے ایک سفر میں، ہم لوگ سفر میں لکھنؤ گئے تھے۔ وہاں پر جو بڑے حضرت ہیں اس وقت میں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو وہ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اس کمرے میں ایک 20-25 آدمی آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ سے نکاح کروانا چاہتے ہیں۔
آپ سے نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، پرچہ لکھوا لیا؟ میں نے کہا جی پرچہ بھی لکھوا لیا ہم نے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ لڑکی کے والدین بھی ہیں، لڑکے کے والدین بھی ہیں، اور مجلس میں آ گئے اور جو ہے وہاں پر نکاح پڑھ دیا، نکاح پڑھ دیا گیا۔ تو اس وقت میں حضرت نے 2-3 باتیں بتائی تھیں، اس وقت میں حضرت نے 2-3 باتیں بتائی تھیں۔ پہلی بات یہ بتائی تھی کہ بھائی دیکھو، نکاح کے لیے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، نکاح کے لیے کسی کو تکلیف، اگر کوئی شادی میں نہ آئے تو لوگ دشمنیوں پر اتر جاتے ہیں۔ خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے، رشتہ داریوں میں ایسا ہوتا ہے، اگر شادیوں میں نہ آیا جائے تو لوگ کیا کرتے بولو؟ دشمنیوں پر اتر جاتے، دشمنیوں پر اتر جاتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ شادیوں کے لیے اور کسی کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے، کسی کو تنگ نہ کیا جائے۔ اطلاع کر دیا، آئے تو خیر ہے، نہ آئے تو مطلق ان کو کیا کرنا؟ چھوڑ دینا۔ دوسری بات بتایا آپ نے، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اگر ہم کسی حضرت سے، کسی بزرگ سے اگر ہم نکاح پڑھانا چاہتے تو ان کے پاس جا کر پڑھوا لیں، ان کے پاس جا کر کیا کریں؟ نکاح پڑھوا لیں۔ اگر ان کے پاس مل کے، اگر ان کے پاس سہولت کے ساتھ وقت ہو، اگر وہ سہولت سے اگر وقت دے سکتے ہوں کہ ان کے تمام چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے اور اکراماً ان کو بلا لیں۔ لیکن صحیح درجہ کیا ہے؟ صحیح بات کیا ہے؟ کہ جہاں وہ ہیں اگر ان کے پاس پہنچ کر نکاح پڑھوا لیں۔ اور تیسری بات یہ فرمایا اگر کوئی نہ آئے، اگر کسی نکاح میں اگر کوئی نہ آئے تو اس کی ملامت نہ کی جائے، اس کی کیا نہ کی جائے؟ ملامت نہ کی جائے۔ ہاں وہ نہ آئی نہیں، وہ نہ آیا نہیں، یہ نہ آیا نہیں، اس طریقے سے ملامت نہ کی جائے، اور اس کو مطلق چھوڑ دیا جائے۔ مطلق کیا کر دیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا صحابہ کا زمانہ ایسا تھا جو صحابہ اکرام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کیے بغیر بھی ان کے نکاح ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں تو حضرت فرما رہے تھے کہ 7 یا 8 نکاح پڑے ہوں گے بس۔ کتنے بولو؟ 7 یا 8 نکاح پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے ان سے زیادہ برکت والا انسان کون ہوگا؟ ان سے زیادہ برکت والا انسان کون ہوگا؟ تو کتنے نکاح پڑھائے آپ نے؟ 7 یا 8۔ اللہ ماشاء اللہ، اگر کسی جگہ کچھ کم بھی ہو جائے، کسی جگہ کچھ زیادہ بھی مل جائے۔ میرے عزیزو، ہمارے معاشرے میں کہ اس کو بہت زیادہ اہمیت کا درجہ دینے کی وجہ سے میں یہ نقصان کی بات اس لیے بتا رہا ہوں، یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، بہت سارے دینی کاموں میں بڑا نقصان ہو رہا ہے، بہت سارے کاموں میں
اور بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ پہلی بات ہمارے سے شروع کریں گے، پہلی بات ہماری اس مجلس سے شروع کریں گے۔ شادیوں کے ماحول کی وجہ سے جتنے لوگ یہاں پر آنا تھا اتنے لوگ نہیں آ سکے۔ دوسرا، مسجدوں کو دیکھیں گے، شادیوں کی وجہ سے جتنے لوگ نماز پڑھنا تھا، نمازی لوگوں کی بھی جماعتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے نمازیوں کی نمازیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ مسجدوں کا حساب، مدرسوں کا دیکھ لیجئے، مدرسے میں اچھا خاصے پڑھنے والے بچوں کو اور ان کی چھٹی کروا کے اور چھٹی دلوا کے گھر کو بلاتے، چھٹی دلوا کے اور چھٹی کروا کے کیا کرتے بولو؟ گھر کو بلاتے کہ شادی ہے۔ اب بیچارے استادوں کو بھی چھوڑنا پڑتا، استادوں کو بھی کیا کرنا پڑتا؟ حضرت ہمارے بھائی کی شادی ہے، بچے کی شادی ہے، چچا کی شادی ہے، چچا کے سالے کے، ماموں کے، نانی کے، خالہ کے بچے کی شادی ہے۔ وہ رشتہ کیا ہے کہ طالما اسے معلوم نہیں۔ اچھا خاصا مدرسے میں پڑھتا سو بچہ، اب اسے چھٹی دلوا کے لے آتے، اب استاد کو بھی دینا پڑتا، اچھا لے بھائی تمہارے گھر میں شادی ہے تو بلا لے جاؤ۔ مدرسوں کا بھی نقصان۔ مدارس میں ایسے بھی اساتذہ ہم نے دیکھے بیچارے کہ وہ کیا کرتے معلوم؟ وہ کیا کرتے کہ اگر شادی کے لیے ہم چھٹی مانگتے بولے تو میں داخلہ کاٹ دیتا ہوں، لے جاؤ شادی کرا لے کو دوسرے مدرسے میں داخلہ کر لو۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہم نے، لیکن ہمیں تو ایسا کر سکے نہیں لوگ، لیکن ہم ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے ہیں۔ اگر کسی کو، اگر بچے کو شادی کے لیے اگر بلانے چلے گئے تو انہیں کیا بولتے کہ اچھا ٹھیک ہے داخلہ کاٹ کے دے دیتا ہوں، بوریا بستر اٹھا کے لے جاؤ، پھر کیا کرنا؟ کیا کرنا کہ اپنا دوسرے مدرسے میں داخلہ کر لیں۔ یہ مدرسوں کا حال ہے۔ میرے عزیزو، اب دیکھو اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتوں کا، علماء والحفیظ جو تشکیل کرنے والے جانتے ہیں اس کی کیا نزاکت ہوتی ہے، تشکیل کرنے والے جانتے ہیں اس کی کیا نزاکت ہوتی ہے۔ 1 سال کے بعد شادی ہے بولے تو وہ بیچارے گھر کے لوگ اب سے 3 دن جانا چھوڑ ڈالتے۔ 1 سال کے بعد شادی ہے تو کم سے کم 6 مہینے پہلے سے 3 دن اور چلا جانا چھوڑ ڈالتا۔ کیا رہے گا تو شادی ہے بے ابو، کب کا تو ابھی کب کا تو ہاں اگست میں ہے، ارے اگست کو ابھی 6 مہینے ہے تو ارے کیا رہے ہم کیا مجھے کھولے ستے میں آتے۔ اب شادی ہونے کے بعد جاتا ہے کیا بولے تو اب شادی ہونے کے بعد پھر شادی کی باقی پھیڑ لینا نہیں، اس کے لیے 1-2 سال میں جانا جو بول کہوں بھائی شادی کی باقی ہو گئی ہے 3 مہینے بھی 2 سال کنتا تھی، 2 سال کے بعد جا، 2 سال کے بعد جا، شادی سے 1 سال پہلے گیا اور شادی کے 2 سال بعد چلے گئے۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں اور وہ لوگ ایسا جم جاتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے جم جاتے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو شادیاں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں نے ہمارے معاشرے میں اس کو اتنی بڑی اہمیت دے دی ہے کہ مسجدوں کے لیے مقتدیوں کی کمی ہو جاتی۔ اگر نکاح وقت نماز کا وقت چکا کر ہوا تو میرے عزیزو نکاح میں موجود رہیں گے مسجد میں، لیکن نماز کے وقت میں پھر ساتھی نہیں رہیں گے۔ نکاح کے وقت میں ساتھی رہیں گے لیکن اور جب مسجد نماز کا وقت آئے گا پھر اس میں ساتھی نہیں رہیں گے۔ میرے ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں نے نکاحوں کو اتنی اہمیت دے دی ہے، اتنی اہمیت دے دی ہے کہ بس اس کی وجہ سے دین کے بہت سارے کاموں میں بڑا نقصان ہو رہا ہے، دین کے بہت سارے کاموں میں بڑا نقصان ہو رہا ہے۔
خانقاہوں کے لیے بھی، مسجدوں کے لیے بھی، مدرسوں کے لیے بھی، اور جماعتوں کے لیے. کس کے لیے بولو؟ جماعتوں کے لیے. دین کا ہر کام نقصان ہو رہا ہے. یہ رواج دینے کی وجہ سے یہ نقصانات ہو رہے ہیں. ایسے دیندار گھرانے میں نکاح ہیں اور ایسے سب کے سب اور دیندار لوگ ہیں، لیکن ان کے گھر میں بھی نکاح کی وجہ سے نمازیں ٹال مٹول ہو جاتی ہیں. نمازیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹال مٹول ہو جاتی ہیں. حالانکہ شادی کے لیے ہر آدمی نہا دھو کے رہتا ہے. شادی کے لیے آدمی پاک پاکیزہ کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے، اور شادی کے لیے آدمی اور اپنے وقت کو فارغ کر کے ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اور نماز جو ہے چھٹی ہو جاتی ہے. اور کس کی نماز کس طریقے سے ادا کی گئی بس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ رب العزت ہمیں قدر کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزو کہ آدمی معاشرے کے اثرات کو قبول نہ کرے، غم کا کوئی اثر قبول نہ کرے، خوشی کا کوئی اثر قبول نہ کرے. اب ہم اپنے مقصد پر آ جاتے ہیں. بندہ خوشی کا اثر قبول نہ کرے. اب جیسے غم ہے، خوشی کی ایک شادی کی بات بتائی میں نے، غم ہے نے کہا اسپتال میں چلے گئے. بھئی اسپتال تو نمازوں کے ادا کرنے کی اور خاص جگہ ہے، خاص موقع ہے. جب آدمی بیماری میں ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، حالات میں ہو، اور زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اور زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اسپتال کا نام لے کر، بیماری کا نام لے کر میرے عزیزوں عبادتوں کو ترک کر دیتے. عبادتوں کیا کر دیتے بولو؟ ترک کر دیتے. جی فقہ میں اگر آپ دیکھیں گے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے، ہاتھ ٹوٹنے پر جو پٹی باندھتے ہیں ویسا آدمی کیسے نماز پڑھنا، جس کے گھٹنے دکھتے ان کیسا پڑھنا، جس کی کمر دکھتی ان کیسا پڑھنا، جس کی آنکھ دکھتی ان کیسا پڑھنا، اگر جو آدمی بخار والا ہے اس کی حرکت نہیں ان کیسے نماز پڑھنا. ایک ایک بیماری کا ہر بیماری والے کے لیے اس کے عذر کے اعتبار سے نماز کس طریقے سے ادا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری فقہ میں موجود ہیں. تھوڑا سا بھی سر دکھ گیا تو سب سے پہلے کس کی چھٹی ہوتی ہے بھائی؟ ارے بولو، سب سے پہلے کس کی چھٹی ہوتی ہے؟ نماز کی چھٹی ہوتی ہے. سر دکھ رہا تھا بھائی، سر دکھ رہا تھا، نیند آ گئی. جب سب سے چھوٹی بیماری سر دکھنا، جب اس کا یہ حال ہے تو پھر بڑی بیماریوں کا کیا حال ہوگا؟ بڑی بیماریوں کا حال کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی پابند ہو، تابعدار ہو، اسے کوئی ایسی بیماری آ گئی، اس بیماری کی وجہ سے ان اعمال کو ایسے نہیں کر سک رہا اور جیسے اس کو کرنے کا حق ہے، اللہ رب العزت اس کو اس سے اچھے طریقے سے پورا کرنے کا اجر دیں گے. جیسے ایک آدمی 5 وقتہ جماعت میں شامل ہوتا ہے. 5 وقتہ کس میں شامل ہوتا ہے؟ جماعت میں، نماز میں شامل ہوتا ہے. اسے ایسی بیماری آ گئی، وہ جماعت میں شامل نہیں ہو سک رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے اپنے گھر پر، نماز پڑھ رہا ہے اسپتال کے بیڈ پر، نماز تو پڑھ رہا ہے اور آپریشن کے تھیٹر میں اللہ رب العزت مسجد کی جماعت میں شرکت کرنے کا اجر اس کو کیا کریں گے بولو؟ عطا فرما دیں. مسجد کی جماعت میں شرکت کرنے کا اجر
اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دے گا۔ یہ ساری روایتیں کہاں جائیں گی؟ اگر بیمار آدمی نماز چھوڑ دے گا تو میرے عزیزو اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشی میں بھی ہم اللہ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور غم کے اندر بھی اللہ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر آدمی ایسا نہیں کرنا کا تو کیا کرنا؟ ہر وقت میں اس کی ذات سے ہر حکم ادا ہونا، ہر حکم کیا کرنا؟ ادا ہونا۔ تو کیا کرنا ہو؟ اس کے لیے کیا علاج ہے؟ میرے عزیزو، اس کے لیے قرآن کی ایک آیت ہے، دیکھو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ سورہ مزمل کی آیت ہے نا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو جیسے کہ تمام چیزوں سے کٹ کر۔ کیسے کرو؟ تمام چیزوں سے کٹ کر۔ کس کو یاد کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر یعنی کہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر یعنی وَاذْكُرِ اسْمَ، وَاذْكُرْ آگے کیا ہے بولو؟ اسم کے معنی کیا؟ نام۔ اللہ رب العزت اس جگہ پر وَاذْكُرْ رَبَّكَ نہیں فرمایا، اپنے رب کو یاد کرو نہیں، اللہ کے نام کو یاد کرو۔ کیا کرو؟ وَاذْكُرْ اسم، اللہ کے نام کو کیا کرو؟ یاد کرو۔ کیسے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تمام جہانوں سے کٹ کر، ساری چیزوں سے ہٹ کر، اور سارے جگہوں سے، یعنی کہ تمام فکر اور غم اور خوشی کی ساری چیزوں کو الگ رکھ کر اللہ کا نام کرو۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ کا نام ہے اللہ۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ کا اسم ذات کیا ہے؟ اللہ۔ اس آیت کا مفہوم ہے اللہ 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 کا ذکر کرو۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ کس کا نام یہ؟ اللہ کا نام۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا بولے تو تمام چیزوں کو چھوڑ کر، کٹ کر، چھوڑ کر اور کٹ کر۔ سعید ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ، انہوں کیا کرے معلوم؟ اپنی بیوی کو طلاق دے ڈالی، ان کے جنگل میں بیچ ڈالی، ان کا جو تجارت کا مال ہے نا، تجارت کا مال، اس کو ہدیہ کر ڈالی، لوگوں کو صدقہ کر ڈال کے اب وہ کیا سوچ رہے؟ اب میں ساری چیزوں سے کٹ کر، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اب میں اللہ کے ذکر کے لیے جا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ تشریف لیں۔ کہاں تشریف لیں؟ مدینہ منورہ تشریف لے کر اب جائیں گے اللہ کے نبی کے پاس۔ اب جو ہے ہم یہ کر ڈالیں گے، اللہ کے نبی کے شہر جائیں گے اور اپنی زندگی کو اور وقف کر ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ مدینہ منورہ میں ان کے خاندان کے، ان کے قبیلہ کے لوگ ہیں، ان کے خاندان کے، ان کے قبیلہ کے لوگ ہیں۔ جا کے ان سے ملے، ہاں کیسا بھائی، کیسا نہ ہوا؟ گاؤں میں سب اچھی طرح ہیں؟ انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے۔ کیسا ہے؟ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیت وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تمام چیزوں سے کٹ کر اللہ کی یاد میں لگ جاؤ۔ اس لیے ہم ساری چیزوں کو بیچ کر، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اور اپنی بیویوں کو طلاق دے کر اور ہم مدینہ منورہ آ گئے۔ تو ان کے خاندان والوں میں سے 2-4 آدمی اکٹھا ہوئے، ایک اچھی خاصی جماعت ہو گئی۔ انہوں نے بیٹھ کر ان کو سمجھایا کہ بھائی کہ تم نے یہ غلط کیا۔ کیا بولے؟ تم نے یہ غلط کیا۔ تمہارے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہماری برادری کے 6 آدمی اسی طریقے سے جنگل بیچ کر، بیویوں کو طلاق دے کر اور اپنے مال کو ہدیہ اور جو صدقہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوے میں تھے، تو یہ 6 کے 6 ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔
کہاں پہنچے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم نے سمجھ کر اور تم نے جیسا کیا ہے، میں جیسا کرتا ہوں ایسا کرو. کیا بولے؟ میں جیسا کرتا ہوں ویسا کرو. وہ 6 آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا. 6 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ واپس بھیج دیا. تو پھر اس وقت میں بتایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا مطلب جب آدمی ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، اللہ کے نام کو ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، اس کے دل میں کسی چیز کا خیال نہیں آنا. کیا بولے؟ کسی چیز کا خیال نہیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. جب آدمی ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، جب اللہ کا نام لے تو کیسے کرنا بولو؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. میرے عزیزو، ذکر اس وقت میں اتنا نکلتا جا رہا ہے، بس اللہ ہی معاف فرمائے. اللہ ہی معاف فرمائے کہ ہمارے جو ہے 6 صفات میں سے ایک صفت ہے علم اور ذکر. 6 صفات میں ایک صفت ہے علم و ذکر. لیکن ہم کسی جماعت کی جب کارگزاری لیتے ہیں اور جب کسی جماعت سے بات کرتے ہیں تو اس میں بہت کم ساتھی ہوتے ہیں جو صبح شام کی تسبیح پوری کرتے ہیں. بہت کم جماعتیں ہوتی ہیں. لیکن ایسی جماعتیں ہیں اب بھی جن کی امیر صاحبان فکر کرتے ہیں. امیر صاحبان کیا کرتے ہیں؟ فکر کرتے کہ بھئی 3 تسبیح پورا کرنا ہے، اور ساتھیوں کو ٹائم دیتے یہ وقت میں تمہیں یہ 3 تسبیح پوری کرنی ہے، اور اس میں کوئی تمہیں دوسرا کام نہیں کرنا ہے. لیکن بہت کم ہو گیا ہے میرے عزیزوں کہ جو ہے ذکر کے اندر بالکل وقت کم کرنا. بہت سارے ساتھی ایسے رہتے، اور ہم میں سے بھی بہت سارے ساتھی ایسے رہتے. میرے عزیزوں، 1 سال ہو گیا 3 تسبیح ایک بار بھی پوری نہیں ہوئی. بہت سارے ساتھی ایسے رہتے کہ 3 تسبیح ایک بار بھی. بتاؤ، 6 صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ کا فرمان ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ کے نام کو ایسے کرو اور ایسے یاد کرو اس کو، اور ایسا رٹو اس کو کہ اس وقت میں تمہارے دل میں کسی دوسری چیز کا خیال نہ ہو. ساری چیزوں سے کٹ کر ہو اور اپنے دل کو پاک کر کے ہو. اپنے دل کو کیا کر کے ہو؟ پاک کر کے ہو. میرے عزیزو، یہ مجلسیں یہ اسی ذکر کے انعقاد کے لیے ہے. یہ اجتماعی ذکر، یہ انفرادی ذکر، یہ اسی ذکر کے کس کے لیے ہے؟ انعقاد کے لیے ہے. اور بعض لوگ فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے نا، یہ سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. اپنے نبی کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. کہ اس کا مطلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ذکر نہیں کرتے تھے؟ جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے کہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ذکر نہ کرتے ہوں اور یہ آیت نازل ہونے کے بعد ذکر شروع کر دیا ہو؟ نہیں میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرتے تھے. کس پہ بولو؟ نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے بولو؟ اللہ کی یاد میں بیٹھے رہتے تھے، اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے. میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا یہ جو حکم ہے نا، یہ جو حکم ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ مداومت کریں ذکر پر. کس پر کریں؟ مداومت کریں. کس پر؟ ذکر پر. اب ہماری بات آسان ہو جائے گی. اگر تمہارے دل میں اللہ کا دھیان ہے، بول لو شادی میں بیٹھ کو ہے، تمہیں کس میں بیٹھ کو ہے؟ شادی میں بیٹھ کو ہے. تمہارا دھیان کس طرف جائے گا؟ ارے بولو کس طرف جائے گا؟ اللہ کی طرف اور نماز کی طرف جائے گا. اگر دوامی ذکر اگر تمہارے پاس ہے، اگر تم اسپتال میں ہیں اور بیڈ میں ہیں، اسپتال میں اور بیڈ میں ہیں، تو دھیان کہاں جائے گا؟
مسوری کر کے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یہ اس میں مظفر نہیں، اس میں میرٹھ کے پاس غازی آباد ڈسٹرکٹ میں پڑتا، میرٹھ کے پاس، جی جی ڈاسنا مسوری، وہ گاؤں مسوری بلکہ چھوٹا سا گاؤں غازی آباد کے پاس پڑتا جی۔ اور وہ گاؤں میں جب ہماری جماعت تھی، وہاں پر ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے ہیں، مریض کی عیادت کے لیے غازی آباد میں ہی یہ ایک ڈاکٹر آپریشن کے لیے اور اس کو ٹائم دیا اور وقت دیا، تو وہ مریض آپریشن کرانے والا، وہ ہارٹ کا آپریشن تھا یا کسی اور جو ہے پیٹ وغیرہ کا آپریشن تھا، تو اس کا جو ٹائم دیا نا اس نے کہ 4:30 بجے کا دیا۔ کب کا دیا؟ 4:30۔ وہ مریض نے کہا میں اس پر دستخط نہیں کرتا یہ ٹائم کے لیے، اگر یہ ٹائم تم آپریشن کرو گے میری عصر کی نماز چلی جائے گی، اگر میرے کو ہوش جلدی نہیں آیا تو پھر مغرب کی نماز بھی چلے جائے گی، اگر لمبا اگر ہوش نہ آیا پھر عشاء کی نماز بھی جائے گی، عشاء کی نماز بھی چلے جائے گی، عشاء کی نماز بھی چلے جائے گی۔ تو بولا پھر کیا کرنا کہ پھر دوسرے وقت کو بدلو، عشاء کے بعد رکھ لو، صبح تک ہوش آ جائے گا، یا فجر کے فوراً بعد رکھ لو، تو پھر 3 دن لگتی، مجھے راضی ہے۔ ارے 3 دن تک تو مر جائے گا، میں مر گیا تو بھی پرواہ نہیں، 3 دن تک کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا، میں مر گیا تو بھی پرواہ نہیں، لیکن نماز کے وقت میں مجھے آپریشن نہیں، نماز کے وقت میں آپریشن تھیٹر میں لے گئے، وہ 3 دن کے بعد آپریشن تھیٹر میں لے گئے، اور جس وقت میں ان کے سینے کو چیرا گیا میرے عزیزوں، اور وہ آدمی اس میں بے ہوش ہے، کس میں ہے انہوں؟ بے ہوش ہے، کہ اسے نشہ چڑھاتے نا، وہ نشے میں ہے، اور اس کے سینے کو چاک کیا گیا میرے عزیزوں، اس کے قلب میں اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی، کسی آواز آ رہی تھی؟ اس کے قلب سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ میرے عزیزوں، آپریشن تھیٹر سے باہر آنے سے پہلے وہ ڈاکٹر اور وہ جو ہے اس کی جو نرسیں اور وہاں کے اس ماحول کے لوگ کلمہ پڑھ لے کے باہر نکلے۔ اس میں ایک آدمی تھا وہ آپریشن کرنے والوں کے ٹیم میں، اور اس نے اندر کا اندر ہی کلمہ پڑھا کے ان کو باہر لیا۔ ہماری جماعت ایسے شخص سے ملاقات کری تھی وہاں۔ میرے عزیزوں، غم کے ماحول میں بھی اللہ کو یاد کرنے والے لوگ پیدا ہوتے کہ قلب میں دوامی ذکر ہونا، ہر وقت میں ہر جگہ پر کیا رہنا؟ بولو، اللہ کا دھیان اور اللہ کا خیال رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے ماحول میں ایسا اٹھ کر چلے جاتے تھے جب اذان ہوتی تھی جیسے کہ پہچانتے ہی نہ ہو۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب اذان کا وقت ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ کر بات کرتے ہوئے ہوتے، لیکن جب اذان کا وقت آتا ہمارے درمیان سے ایسے اٹھ کر جاتے جیسے کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں، جیسے کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، کہ اللہ رب العزت نے زمین بنائی، زمین کی زندگی اللہ نے اپنا نام رکھا، زمین کی زندگی کیا ہے بولو؟ اللہ کا نام ہے۔ زمین پر جب تک اللہ کا نام ہے زمین باقی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے زمین پر 2 چیزیں پیدا فرمائی، یہ خوشی ہے انسانوں کے لیے، اور دوسرا کیا ہے بولو؟ غم ہے۔ لیکن آدمی خوشی میں بھی اللہ سے دور ہو جاتا اور غم میں بھی اللہ سے دور ہو جاتا۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ ہمارا جو موضوع اور جو میں بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ بات یہ ہے کہ آدمی خوشی میں اور غم میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بن جائے، اللہ کے حکم کو کیا کرنے والا بن جائے؟ پورا کرنے والا بن جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دائمی اللہ کے دھیان کو اپنے قلب میں جمانے والا بن جائے۔ اب اس کی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں آپ کو میں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے، اور گھر جا کے
مسجد میں دوڑتے ہوئے آئے, مشہور حدیث ہے نا بھائی, کیا بولے کہ حنظلہ کیا ہو گیا, منافق ہو گیا, منافق ہو گیا. چیختے چلاتے آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ منافق ہو گیا, کیا بات ہو گئی؟ جب ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں آپ کے سامنے, پھر ہم گھر جاتے ہیں تو ایسا نہیں رہتا ہمارا دل جیسا کہ مسجد میں آپ کے سامنے, اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ میں منافق ہو گیا ہوں, ہمارا دل بدلا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی پڑی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دینی پڑی؟ تسلی دینی پڑی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن تو محنت کر, تسلی دینی پڑی. صحابہ اکرام فرماتے تھے جی اگر ہم مر جائیں, اگر ہم جنت میں بھی چلے جائیں, ہمارے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. میں نے کہا کیوں؟ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا, پھر بھی اس کے اوپر ہمیں ایسا یقین ہے جیسا کہ ہم جنت میں ہیں ابھی, جیسا کہ ہم ابھی جنت میں ہیں. تو میرے عزیزو, اس آیت سے اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب ہیں, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, یعنی کہ آپ ایسا ذکر کرو کہ ساری کائنات سے, ساری چیزوں سے کٹ کر ہٹ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ دوامی ذکر, ہر وقت میں اللہ کا دھیان باقی رہے, ہر وقت میں کیا باقی رہے؟ اللہ کا دھیان باقی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چاہتے ہیں. میرے عزیزوں, ہم لوگوں کو اس پر مشق کرنی, اور یہ جو ذکر پر محنت ہے ایسی مجلسوں کے ذریعے سے یہ اس طرح کی صفت, اس طرح کی کیفیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے. تو کوشش کرو گے سبھی انشاءاللہ, اللہ کا ذکر دھیان کے ساتھ کرو گے انشاءاللہ. بھئی مسجد میں ہو, گھر میں ہو, کہیں بھی ہو, دھیان کے ساتھ ذکر کرو گے. ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے, وہ تبتل کے معنی عجیب بیان کرتے ہیں لوگ. تبتل سے کیا مراد ہے؟ حضرت فرماتے ہیں جب بھی تقاضا ہو نکل جاؤ اللہ کے راستے میں, یہ تبتل ہے. کیا بولتے؟ خوشی بھی نہیں دیکھنا اور غم بھی نہیں دیکھنا, شادی بھی نہیں دیکھنا اور اسپتال بھی نہیں دیکھنا, اور جب تقاضا ہے دین کا اس تقاضے پر کیا کرنا؟ لبیک بول کے نکل جانا. یہ تبتل ہے. یہ کیا ہے بولو؟ تبتل ہے. شادی بول کو 6 مہینے پہلے 2 سال بعد میں رکنا نہیں. شادی بول کو 6 مہینے پہلے جی اور 2 سال بعد تک رکنا نہیں. بھائی شادی ہے, ارے بیمار ہیں, ارے بھائی بڑے بڑے بیماروں کے لیے بھی دین بھی ضروری ہے اور دین کی محنت بھی ضروری ہے. بڑے بڑے بیماروں کے لیے بھی دین بھی ضروری ہے اور دین کی محنت بھی ضروری ہے. جس طرح سے بیمار کے لیے بھی کھانے کی ضرورت ہے, چھوٹے بیمار کو بھی کھانے کی ضرورت ہے, اور اسی طریقے سے چھوٹے بیمار کو بھی پانی کی ضرورت ہے, بڑے بیمار کی بھی پانی کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے چھوٹے بیمار کو بھی ایمان کی ضرورت ہے اور بڑے بیمار کو بھی ایمان کی ضرورت ہے. تو میرے عزیزوں کہ ہمارے موجودہ حضرت جی فرماتے کہ بھئی تبتل کا معنی یہ بھی ہے کہ کیا ہے, جس وقت میں تقاضا ہو اس وقت میں کیا کرنا؟ اللہ کے راستے میں نکلنا. تب جا کے ہمیں تبتل حاصل ہوگا کہ بیویوں کو طلاق دینا اور گھروں کو جو ہے فروخت کر دینا اور اپنے جنگلوں کو ختم کر دینا اور اپنے مال و دولت کو صدقہ کر کے رہبانیت اختیار کرنا, یہ تبتل نہیں ہے. اپنے سارے کام کرتے ہوئے جس وقت میں دین کا تقاضا ہے اور اس وقت میں نکلنا, یہ کیا ہے؟ تبتل ہے. اللہ رب العزت ہمیں عملوں کی توفیق عطا فرمائے. تو یاد رہے گی بھی بات انشاءاللہ, اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ رب العزت نے اپنے نام کو جو ہے اس میں جو ہے فوکس کیا ہے, اپنے نام کو نمایاں طور پر ذکر کیا ہے. وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تمام چیزوں سے کٹ کر اور تمام خیالات سے کٹ کر اور تمام باطنی چیزوں سے کٹ کر صرف اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کے نام کو یاد کرنا. کریں گے انشاءاللہ. اچھا بھائی, کہ معمول کے حساب سے ہماری کتنی تسبیح بھی کرنے کی؟ جی 2 تسبیح تو ہے. کون سی بھائی؟ لا الہ الا اللہ کی, اور 4 تسبیح ہے الا اللہ کی. 4 تسبیح ہے الا اللہ کی,
اور 4 تسبیح ہے اللہ اللہ کی، ٹھیک ہے، یہ 10 تسبیح ہوئے، ٹھیک ہے بھائی. ہمیں تو 12 تسبیح تک جانا ہے، ابھی تو ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں کرنا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ان تسبیحوں کو دھیان اور توجہ کے ساتھ اور کرنے کی کوشش کریں. اور جو ہے ہر آدمی کیا ہے بھائی کہ قبلہ رو ہو کر بیٹھیں اور دھیان جمائیں اور اپنے دھیان کو اور اپنے خیال کو اور توجہ کے ساتھ رکھیں اور ادھر ادھر خیال نہ جانے دیں، اور کہ اتنا زور سے ذکر نہ کریں کہ وہ اور بالکل گڑا پھٹ جیسا ہو جائے، اور بالکل آہستہ بھی نہ کریں کہ اپنے کانوں کو بھی نہ سنائی دیں، درمیانی آواز کے ساتھ اور جو ہے اجتماعی ذکر میں شریک ہوں. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. تو دیکھو بھائی ماشاءاللہ تقریباً ہم یہ میسور کے لیے ایک چلے میں گئے تھے 2004 تقریباً یا 2007 میں. وہاں پر تسبیح کا جھاڑا ہے بھائی، وہاں ایک گھاس ہے، تو وہ گھاس کو ہے نا ایسے دانے پکتے، یہ دانوں میں قدرتی طور پر سوراخ رہتے، یہ دانوں میں وہاں پر مشہور ہے. ہماری جماعت ایس ڈی کوٹا گئی تھی میسور سے آگے، تسبیح کا جھاڑ بولتے ہیں اس کو، تسبیح کا جھاڑ. یہ قدرتی طور پر یہ دانے یہ گھاس پر پکتے اور قدرتی طور پر اس کے اندر سوراخ بھی ہوتے. یہ عجیب اتفاق ہے، پرسوں میں ایک کتاب تلاش کر رہا تھا، اس میں تسبیح میں پیرو کے رکھ لیا تھا اس وقت میں. تو دیکھو آپ لوگ بھی دیکھ لو، اللہ کی قدرتوں میں سے قدرت ہے تسبیح. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے بھائی ذکر کریں گے انشاءاللہ.